السلام علیکم عزیز طلبہ۔ سبق پرستان کی شہزادی کے دوسرے حصے کے ساتھ میں ادیب احمد آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ نیا پیراگراف جہاں پہ کرسر آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں سے آج کا سبق شروع کریں گے۔ میں بڑے نخروں سے جایا کرتی تھی، ایسے بے وقت اور اپنے بھاون کی پکوائی ہوئی چیز چھوڑ کر کھڑے ہو جانا میری عادت کے بالکل خلاف تھا، لیکن ہونے والی بات میں نے ذرا انکار نہ کیا اور جیسی بیٹھی تھی سفید چادر سر پر ڈال سوار ہو گئی۔ بھاون ہوتا ہے جی اپنی پسند کی چیز، بھانے والی، پسند آنے والی چیز، اپنی پسند کی چیز۔ نواب صاحب کا محل میرے گھر سے کوئی 2 آنے ڈولی ہوگا۔ آنا جو ہے جی اس وقت ایک کرنسی تھی، جیسے کہ آج ہمارے پاس روپیہ ہے، اس طرح سے جو ہے وہ 16 آنے مل کر جو ہے جی یہ ایک روپیہ بناتے تھے۔ 16 آنے کا ایک روپیہ ہوا کرتا تھا۔ 2 آنے ڈولی سے مراد ہے جی کہ اتنی مسافت پر تھا کہ جیسے ڈولی کا جو ہے وہ 2 آنے کرایہ ہوتا تھا۔ قاضی واڑے سے نکلے اور خانم بازار آیا۔ اب یہ وہاں کے محلوں کے، دلی کے جو ہیں وہ علاقے ان کے نام ہیں۔ پہلے تو مجھے کچھ خیال نہ ہوا، جب بہت دیر ہو گئی اور ہٹو بچوں کی آواز نہ آئی، یعنی کہ راستے جب گزرتے ہوئے لوگ جو ہیں جی وہ راستہ بناتے ہوئے جاتے ہیں تو ایسی جو ہے جی وہ بھیڑ بھاڑ میں جو ہے جی گزرنے کی آواز نہ آئی، بازار کے چراغ بھی جھلکتے میں ہوئے دکھائی نہ دیے، تو پردے کی جھری کھولی۔ اب جو دیکھتی ہوں تو جنگل سائیں سائیں کر رہا ہے اور پینس کو جیسے پہیے لگے ہوئے ہیں، پینس کے معنی ہے جی پالکی یا ڈولی، اڑی چلی جا رہی ہے۔ کلیجہ دھک سے ہو گیا، یعنی کہ حیران ہو گئی، بدن میں سنسنیاں آنے لگی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ یہ کیا غضب ہوا؟ یہ موئے کہار کہاں لیے جاتے ہیں؟ کہار ہوتے ہیں جی ڈولی کو اٹھانے والے، پالکی کو اٹھانے والے لوگ۔ موئے ہوتا ہے جی کہ جو مرنے کے قابل ہوں۔ اس جنگل میں کون سی سرکار ہے؟ لیکن مرتا کیا نہ کرتا، دل کڑا کر کے میں نے اپنی آواز نکالی اور پوچھا، یعنی کہ دل کو مضبوط کر کے، اے کم بختو، منہ سے تو پھوٹو، مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ ارے وہ تمہاری کون سی ستیہ ناسی سرکار ہے؟ ٹھیک ہے جی، ستیہ ناسی سرکار یعنی کہ تباہ و برباد جو ہے سرکار، حکومت۔ کم بختو، بد نصیبو، منہ سے تو کچھ بولو۔ ہنستے ہوئے کسی نے جواب دیا، سیدانی بھی خفا کیوں ہوتی ہو؟ بادشاہ سلامت نے بلایا ہے، کوئی دم میں محلات دکھائی دیتے ہیں۔ خفا ہونا ہوتا ہے جی ناراض ہونا، کوئی دم میں یعنی کہ کچھ دیر میں۔ ایسا معلوم ہوا کہ جیسا کوئی پالکی کے پاس بول رہا ہے۔ منہ نکال کر جو دیکھا تو بیگم کیا کہوں، ایک بے چاکی شکل کا آدمی تھا، یعنی کہ بری شکل کا آدمی تھا، بکرے کا سا منہ، گھوڑے کی سی ٹانگیں، اور پالکی آپ ہی آپ چلی جاتی ہے، نہ کہار ہے نہ کہاریاں۔ اب تو ڈر کے مارے میرا دم گھٹنے لگا، آنکھیں بند کر لیں اور کلمہ پڑھنے لگی۔ ڈھیر ہو کر رہ گئی۔ منٹ 2 منٹ کے بعد پھر ہمت کر کے، اول مرنا آخر مرنا، پھر مرنے سے کیا ڈرنا، اور للکار کر بولی، یعنی کہ پہلے بھی مرنا ہے اور بعد میں بھی جو ہے جو وہ مرنا ہی ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ موت کا خوف کیوں رکھے؟ اے جواں مرگ، تو کون ہے، جن یا بھوت؟ یاد رکھ میں سیدانی ہوں، مجھ کو بتا، نہیں تو جل کر راکھ ہو جائے گا۔ بھلا چاہتا ہے تو مجھے یہیں اتار دے۔ جواں مرگ ہوتا ہے جی جوان موت، جوان مرا ہوا آدمی۔ ٹھیک ہے جی۔ اس نے کہا، سیدانی بھی گھبراؤ نہیں، ہم اور ہمارا بادشاہ سیدوں کو بہت مانتے ہیں، خاطر جمع رکھو، خاطر جمع رکھو یعنی کہ تسلی رکھو، حوصلہ رکھو، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہماری شہزادی کی شادی ہے، کپڑے سی کر چلی آنا، جتنا مانگو گی انعام ملے گا۔ لو دیکھو وہ سامنے ہمارے بادشاہ کا محل ہے۔ بڑی مشکل سے ڈرتے ڈرتے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، یعنی کہ غور سے دیکھا،
تو واقعی پالکی ایک عالی شان دروازے پر رکھی تھی۔ روشنی ایسی تھی کہ دن معلوم ہوتا تھا، سوئی گر پڑے تو اٹھا لو، اور مزہ یہ کہ سورج تھا نہ چاند نہ فانوس کہیں نظر آتے تھے۔ فانوس ہوتا ہے جی برقی کم کمیں، نہ لالٹین۔ چوبدار باری دار مرد ہیں، یعنی کہ پہرے دار ہوتا ہے جی چوبدار، ادھر کے ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر دوڑ رہے تھے۔ آسمان پر سے عجب عجب طرح کے باجوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ تماشا دیکھ کر میں ساری مصیبت بھول گئی۔ میں حیران تھی کہ یہ کس بادشاہ کا محل ہے۔ یہ گہما گہمی تو ہمارے بادشاہ کے ہاں بھی نہیں ہوتی۔ گہما گہمی ہوتی ہے جی رونق۔ قصے کہانیوں میں جیسی پریوں کا ذکر سنا تھا، ایسے ایک پری شانوں پر بال بکھرے ہوئے، بازوؤں پر میرے پاس آئی اور مہین آواز میں بولی، باریک آواز میں، سیدانی بھی بڑی راہ دکھائی۔ راہ دکھانے سے مراد ہوتا ہے جی انتظار کرایا۔ ہمارے بادشاہ اور بادشاہ بیگم یعنی کہ بادشاہ کی بیوی کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ آؤ چلو میں تم کو محل کے اندر لے چلوں۔ میں پالکی سے اتری اور چادر کو اچھی طرح اوڑھ اس پری کے ساتھ ساتھ چلی۔ کیا کہوں، اندر کیا بہار تھی۔ ہزاروں پریاں، گورے گورے رنگ، بوٹا سا قد، زرق برق ہستی، چہلیں کرتی اہلی گہلی پھر رہی ہیں۔ بوٹا سا قد، دراز قد، زرق برق کپڑے ہوتا ہے جی چمکیلا لباس، چہلیں کرتی، اٹکیلیاں کرتی، ناز ادا اور نخرے سے جو ہے وہ اتراتے ہوئے پھرنا، یہ ہوتا ہے جی معنی اہلی گہلی کے اور چہلنے کے، یعنی کہ ہنسی شوخیاں کرنا، شرارتیں کرنا۔ چمن ایسا کہ نہ دیکھا نہ سنا۔ چمن کہتے ہیں جی باغ کو۔ ہر درخت کا تنا چاندی کا، سونے کی شاخیں، زمرد کے پتے، پھلوں کی جگہ کہیں لال لٹک رہے ہیں، کہیں نیلم، کہیں پکھراج۔ پھولوں پر یہ عالم تھا جیسے ہیرے چمک رہے ہوں۔ کلیاں تھیں کہ سراہی دار موتی، خوشبو سے دماغ مہکا جاتا تھا۔ حوضوں کا پانی اللہ اللہ چاندی کے ورق بکھرے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ فواروں سے موتیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ لال ہوتے ہیں جی جو ہے قیمتی پتھر کو کہتے ہیں۔ زمرد بھی ایک جو ہے جی قیمتی پتھر کا نام ہے، سبز رنگ کا قیمتی پتھر۔ نیلم اور پکھراج بھی جو ہیں جی کے قیمتی پتھروں کے نام ہیں۔ چلتے چلتے ایک بارہ دری میں پہنچے۔ بارہ دری کی سجاوٹ کیا بیان کروں، قلعے کے دربار میں بھی دیکھے ہیں، مگر اس جیسا سما آج تک نظر سے نہیں گزرا۔ سینکڑوں سرخ، سبز، نیلی، زرد، اودھی، سفید کرسیاں بچھی تھیں، رنگ برنگ کے بلور کی تھیں۔ بلور کہتے ہیں جی شیشے کو یا کسی اور چیز کی، ایسی شفاف کے آر پار نگاہ گزر جاتی تھی۔ شفاف ہوتا ہے جی ایسی صاف ستھری چیز کے جس سے آر پار جو ہے وہ دیکھا جا سکے۔ اور ان پر حسین حسین پریاں، ان حسین حسین پری زاد جگمگاتے لباس پہنے بڑے ٹھسے سے بیٹھے تھے۔ پری زاد ہوتے ہیں جی پریوں کی اولاد، بڑی ٹھسے سے شان اور شوکت سے بیٹھے تھے۔ بیچ میں ایک نمگیرے کی نیچے، نمگیرہ کہتے ہیں جی صاحبان کو، ایک بڑے یاقوت کے تخت پر جس میں ہیرے اور پنے کی پچیکاری کا کام تھا۔ پچیکاری ہوتا ہے جی کشیدہ کاری کا کام تھا۔ بادشاہ اور بادشاہ بیگم عجیب شان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ بیگم کے پہلو میں ایک لڑکی کوئی 14-15 برس کی، 14-15 سال کی، چہرہ جیسے 14ویں رات کا چاند، زلفیں کھلی ہوئی، کئی رنگ کے پر اور ایسے چمکدار کہ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی، یعنی کہ اس قدر وہ خوبصورت تھی۔ سر پر نیم تاج رکھے بیٹھی تھی، اور تینوں کی پوشاک کہتے ہیں جی لباس کو، ایک رنگ کی ہوں تو بتاؤں، گھڑی میں 4 رنگ بدلتی تھیں۔ میں آگے تو بڑھ رہی تھی، مگر ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، ڈر سے نہیں حیرانی سے کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، میں جاگ رہی ہوں یا خواب میں یہ پرستان کی سیر ہے، اور اگر جاگتے میں کوئی پری یا دیو مجھے یہاں اڑا لایا ہے تو دیکھیے گھر الٹا جانا بھی ہوتا ہے یا نہیں۔
کہ گھر دیکھیے کہ گھر بھی واپس جو ہے وہ جا سکوں گی یا نہیں۔ اسی سوچ میں تخت کے پاس پہنچ گئی۔ بادشاہ میری گھبراہٹ دیکھ کر مسکرائے اور بادشاہ بیگم نے مجھ سے کہا، آؤ سیدانی بھی آؤ، مزاج تو اچھا ہے، میں نے سنا ہے کہ راستے میں تم بہت ڈری۔ میں بولی، حضور کو دعا دیتی ہوں، اور حضور ڈرنا کیسا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، نہیں تو جان نکلنے میں کسر ہی کیا رہی تھی، یعنی کہ کیا جو ہے کہ جان نکلنے میں کوئی فرق جو ہے وہ باقی نہیں رہا تھا۔ صدقے مولا کے نام پر بادشاہ اور سارے درباری سرو قد تھے۔ سرو قد سے مراد ہوتا ہے جی بلند قامت تھے، بڑے اونچے قد کے تھے۔ اور بادشاہ فرمانے لگے، سیدانی بھی تم جانتی ہو ہمارے ہاں نا اس نام کی کتنی عزت ہے، یعنی کہ سید کے نام کی کتنی عزت ہے۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ جو کچھ بھی ہو یہ لوگ مسلمان ہیں، یہ لوگ مسلمان، اور اب کسی بات کا ڈر نہیں۔ بادشاہ بیگم ہم کو گناہگار نہ کرو، ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولی، بیٹھ جاؤ۔ ہاں تم ڈری کیوں تھی؟ میں نے کہا، سرکار ڈرنے کی بات کیوں نہ تھی، ایک اکیلی، دوسرے سنسان جنگل، ویران جنگل، پھر جو میرے ساتھ تھے ان کی صورت ایسی ڈراؤنی تھی کہ میرے اوسان جاتے رہے۔ اوسان جاتے رہنے سے مراد ہے جی کہ ہوش و حواس جو ہے وہ کھو گئے، ہوش و حواس گم ہو گئے۔ یہ سن کر شہزادی خوب ہنسی اور بولی، اما بیگم بکر گدھا موا بڑا شریر ہے، ٹھیک ہے جی، شرارتی ہے، اس نے کہیں اپنی شکل دکھا دی ہوگی۔ اب میرے پیٹ میں پھر ہول اٹھنے لگے کہ کہیں یہ ساری صورتیں بھی نکلی نہ ہوں، اور بولا بولا کر چاروں طرف دیکھنے لگے، یعنی کہ حیرانی سے۔ بادشاہ بیگم سمجھ گئیں کہ شہزادی کی باتوں نے سیدانی کے دل میں ہماری صورتوں کی طرف سے کچھ شبہ ہو گیا ہے، یعنی کہ شک ہو گیا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، سیدانی بھی ڈرو نہیں، ہماری سب کی شکلیں اصلی ہیں، بلکہ پری زادوں کی ساری ایسی ہی خوبصورت شکلیں ہیں جیسی تم دیکھ رہی ہو۔ میری لڑکی سہیل پری نے جس کا ذکر کیا وہ جن ہے، اور جن البتہ وضع وضع کی شکلوں کے ہوتے ہیں۔ وضع وضع کی شکلوں سے مراد ہے جی کہ طرح طرح کی شکلوں کے ہوتے ہیں۔ خاطر جمع رکھو، تسلی رکھو، ہمت رکھو، یعنی کہ تمہارے سامنے کوئی جن یا دیو بری صورت بنا کر نہیں آئے گا۔ اتنے میں خانوں کے خوان اترنے لگے۔ خانوں کے جو تھے وہ تخت جو تھے، خانوں کی جو تشتریاں جو تھیں وہ آنے لگی۔ خاصا چنا گیا، یعنی کہ کھانا لگایا گیا۔ کھانا کیا تھا؟ اللہ کی قدرت کا کرشمہ، ایک ایک بالشت کے پودے پھلوں پھولوں سے لدے ہوئے سامنے تھے، خوشبو کی لپیٹیں آ رہی تھیں، مگر میں کھاتی کیا؟ نہ کسی قسم کی روٹی تھی، نہ سالن، نہ پلاؤ، نہ زردہ، ہکا بکا ایک ایک کا منہ دیکھ رہی تھی کہ بادشاہ بیگم مسکرا کر بولی، سیدانی بھی دیکھتی کیا ہو، کھاتی کیوں نہیں؟ یہ پرستان کا کھانا ہے، تم مہمان ہو، ہاتھ بڑھاؤ تو اور بھی کھائیں۔ میں نے کہا، یعنی کہ تم جو ہے وہ کھانا شروع کرو تو باقی لوگ بھی جو ہے وہ کھانے کو شروع کریں، تاکہ کیونکہ یہ جو ہے وہ پرستان کی مہمان نوازی کا انداز تھا کہ پہلے جو ہے وہ مہمان کھانا شروع کرتا ہے تو اس کے بعد جو دوسرے لوگ ہیں وہ کھانا کھانا شروع کرتے ہیں۔ میں نے کہا، سرکار کوئی کھانے کی چیز ہو تو کھاؤں، یہ تو نگوڑے یہ تو نگوڑے درخت ہیں، اور ان میں جو پھل پھول لگے ہیں وہ بھی اللہ مارے سچ مچ کے نہیں دکھائی دیتے۔ ٹھیک ہے جی، شہزادی الہڑ نے، یعنی کہ نوجوان شہزادی نے میرے اس کہنے ایک فرمائشی کہا لگایا اور کہنے لگی، سیدانی بھی جیسا سنا تھا کہ آدم زاد، یعنی کہ آدم کی اولاد مراد انسان بڑا بھولا ہوتا ہے، سادہ ہوتا ہے، تمہیں ویسا ہی پایا۔ تم بسم اللہ کر کے کوئی پھل توڑو اور کھاؤ، تو جس کھانے کا دل میں خیال کرو گی
وہی مزہ آئے گا۔ بیگم یقین مانو ایک زرد زرد جو پھل توڑ کر میں نے منہ میں رکھا، کیا کہوں دلی میں تو کسی نے ایسے ذائقے کا بھونٹ پلاؤ کھایا ہوگا۔ میر صاحب یعنی کہ دلی میں بھی جو ہے وہ دلی بھر میں جو ہے جو سارے دلی شہر میں کسی نے جو ہے ویسا ذائقے کا جو ہے وہ پلاؤ نہیں کھایا ہوگا۔ میر صاحب کی بیوی بونٹ پلاؤ جو گھر میں چھوڑ کر گئی تھی وہی پہلے یاد آیا۔ بونٹ پلاؤ جو ہوتا ہے جی کہ میں نے پہلے وضاحت کی ہے اس کی کہ جو ہے وہ جس میں سبز رنگ کے جو کچے چنے جو ہیں ہوتے ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں۔ جو پنجاب کے رہنے والے لوگ ہیں اس کو چھولیا کے چاول بولتے ہیں، اگر آپ لوگ جو ہے وہ اس کو سمجھ سکیں تو۔ بڑی لڑکی، قلعے میں تو آپ بہت جایا کرتی تھیں، کیا وہاں بھی کبھی ایسے مزے کا پلاؤ نہیں کھایا؟ سیدانی حسینی بادشاہ کے خاص رکابدار کے ہاتھ کے بڑے بڑے تعریفی کھانے 20 مرتبہ کھائے ہوں گے۔ رکابدار جی ان کا جو باورچی تھا، ان کا جو کھانا بنانے والا تھا، کہ 20 مرتبہ بہت مرتبہ کھائے ہوں گے، مگر بیوی وہ بو باس سے مراد ہوتی ہے جی خوشبو، وہ آب وہ نمک، آپ کہتے ہیں جی پانی کو، وہ پانی اور نمک ہی کچھ اور تھا۔ ہاں تو بہن بس پھر کیا تھا، جو جو کھانے کھائے تھے بلکہ جن کا نام ہی سنا تھا ان کا خیال کرتی گئی، اور اللہ تیری شان وہی مزہ آتا گیا۔ اچنبے کی بات تھی، اچنبے کی بات تھی، حیرانی کی بات تھی، جب ایک پھل توڑتی دوسرا اس کی جگہ فوراً نکل آتا۔ پھولوں کلیوں کو جو چکھا مٹھائیاں تھیں، ایسی ایسی نفیس بلکہ خوش ذائقہ کہ ہر نوالے میں روح تازہ ہوتی چلی گئی۔ اب یہ وہ کہانی کا جو ہے جی وہ لطف جو ہے جی وہ ان چیزوں سے ہے، اس اسلوب بیان سے ہے کہ مصنف کیسے جو ہے جی ہمیں وہ نقشہ دکھا رہے ہیں ان چیزوں کا، پرستان کے جو کھانے ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور ایسی وہ خوبصورت الفاظ کے ساتھ کہ جو ہر چیز جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے گھومتی پھرتی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ پیاس معلوم ہوئی تو پانی خیال آتے ہی یاقوت کا گلاس، یاقوت بھی ایک قیمتی پتھر کا نام ہے، خود بخود آ کر منہ سے لگ گیا۔ یاقوت کا گلاس اور ایسا حباب کا کہ باہر سے پانی جم جم کرتا دکھائی دیتا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے زور سے ہونٹ بھی نہیں پھینچے کہ کہیں کنارہ ٹوٹ کر منہ میں نہ چپ جائے۔ ویسا شفاف جو تھا وہ گلاس تھا کہ جو وہ کہہ رہی ہیں سیدانی بھی کہ میں نے جو ہے وہ زور سے اپنے ہونٹ بھی نہیں ملائے کہ کہیں جو ہے وہ اس کا وہ جو نرم و نازک کنارہ تھا اس گلاس کا کہ وہ نہ ٹوٹ کر کہیں منہ میں لگ جائے۔ اللہ اللہ، پانی کو نہ پوچھو، میٹھا ایسا معطر ہوتا ہے جی، خوشبودار ایسا سفید پانی تو نہیں ہوتا، نہ جانے کیا چیز تھی۔ سب کے بعد میں نے سوچا کہ پتوں کو بھی دیکھنا چاہیے، ساتھ ہی پان کا بھی خیال آیا۔ میں پان آج بھی بہت کم کھاتی ہوں، لیکن کھانا کھا کر 2 وقت تو ضرور کھانے کی عادت ہے۔ اب جو پتا توڑتی ہوں تو پان کی خوشبو منہ میں جو رکھا تو یہ معلوم ہوا کہ عطردان میں رکھی ہوئی گلوری کلے میں آ گئی۔ عطردان ہوتا ہے جی کہ خوشبو رکھنے کی جگہ، عطر رکھنے کی جگہ گلوری بھی جو ہوتی ہے جو وہ میٹھے پان کو کہتے ہیں، کلے میں آ گئی، منہ میں جبڑے میں آ گئی۔ ٹھیک ہے جی، کلے سے مراد ہوتا ہے جی جبڑا یا منہ۔ کہتے ہیں کہ محمد شاہ رنگیلے کو کلا بھائی ایسے جیسا پان کھاتی تھی، لال قلعے میں تو اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہوا، مگر میں کہتی ہوں کہ اگر پرستان کے اس پتے کو ایک دفعہ صرف سونگھ لیتی تو ساری عمر سر دھنتی رہتی، یعنی کہ مدہوش رہتی۔ مجھ کو عنبر پڑے ہوئے کتھے اور سچے موتیوں کے چونے پان بھی اس کے آگے بے حقیقت تھے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ پانوں کی قسمیں گنوائی جا رہی ہیں اور ان میں کی جو خاصیت ہیں، ٹھیک ہے جی، جو کتھے اور سچے موتیوں کے جو پان ہیں کہ وہ بھی ان کے سامنے کچھ حیثیت نہ رکھتے تھے۔ جب سانس لیتی تھی نئی سے نئی خوشبو کی لپیٹیں آتی تھیں۔ اب بہن بادشاہ بیگم نے جن کا نام زمرد پری تھا، توشہ خانے والیوں کو حکم دیا۔ توشہ خانہ ہوتا ہے جی نعمت خانہ، جی جہاں پہ کھانے پینے کی جو ہے وہ چیزیں رکھی جاتی ہیں، تیار کی جاتی ہیں، رسوئی گھر بھی کہا جاتا ہے۔ شہزادی کے کپڑے لو، کشتیاں کشتیاں تھان پہ تھان آنے لگے
کپڑوں اور گوٹا کناری کو دیکھا تو میری تو عقل جاتی رہی۔ گوٹا کناری یعنی کہ اس کو کپڑوں اور دوپٹوں کا جو ہے وہ سجانے کا جو سامان تھا۔ بڑی بڑی رانیوں شہزادیوں کے جوڑے دیکھے ہیں، نور بائی کی پشواز بھی دیکھی ہے۔ اب یہ جو ہے جی ایک طرح کے کپڑے کا کی جو ہے وہ سلائی کا طریقہ ہے، پشواز، جس میں سیروں جوہرات ٹکے ہوئے تھے۔ جوہرات جو ہیں وہ قیمتی پتھر جو تھے جو اس میں لگے ہوئے تھے، لیکن ان کپڑوں سے کیا نسبت، لیکن ان کا جو ہے وہ مقابلہ جو پرستان کے کپڑے تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ کسی طور سے ان کا موازنہ یا ان کا مقابلہ جو ہے وہ ان سے نہیں کیا جا سکتا۔ کجا دنیا کے کپڑے کجا پرستان کے، کہ کہاں دنیا کے کپڑے اور کہاں پرستان کے۔ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی، یعنی کہ وہ اتنے خوبصورت تھے کہ انہیں جی آنکھ مار کے جو ہے وہ دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ ریشم اور سونے کے تاروں سے بنی ہوئی آب رواں، موتیوں سی لیسی ہوئی گلشن، ایسا ہی کم خواب اور زربفت کے دید نہ شنید۔ اب کم خواب اور زربفت بھی جو ہے جی ایک لباس ہے جس میں سونے کی تاریں لگی ہوتی ہیں۔ کم خواب بھی جو ہے جی وہ ایک انتہائی قیمتی کپڑے کا نام ہے۔ دید نہ شنید سے مراد ہے جی کہ دیکھا نہ سنا۔ گوٹا وہ کہ دنیا دیکھے اور اش اش کرے، یعنی کہ واہ واہ کرے، اس پہ رشک کرے۔ رنگ رنگ کے جواہرات کی لڑیاں تھیں۔ سامان آ گیا تو بادشاہ بیگم بولی، لو بھی سیدانی، اب تم اپنا ہنر دکھاؤ، کہ اب تم جو ہے وہ اپنا فن دکھاؤ۔ طرح طرح کا جو سامان جو تھا وہ میسر تھا۔ بہت تمہاری تعریف سنی ہے، ہم تو جانے کہ پرستان میں بھی تمہارا نام ہو جائے، کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پرستان میں بھی جو ہے وہ تمہارے نام کی شہرت ہو جائے۔ میں دل میں تو بہت پریشان ہوئی کہ یا اللہ، میں یہاں کیا کارگری دکھاؤں، کون سی وضع ٹانکوں، کون سی یعنی کہ طرز کے کپڑے جو ہے وہ سیوں کہ ان کے لیے نہیں ہو۔ مگر زبان سے کہا، حضور اللہ مالک ہے، وہی آبرو رکھنے والا ہے، عزت رکھنے والا ہے۔ صبح ہونے دیجئے، جو کچھ مجھے آتا ہے حاضر ہوں۔ وہ ہنس کر بولی، سیدانی بھی، پرستان میں نہ دن ہوتا ہے نہ رات، ایک ہی موسم اور ایک ہی وقت رہتا ہے، تم جب چاہو کام شروع کر دو۔ میں نے تعجب سے عرض کیا، حیرانی سے، تو کیا یہاں لوگ سوتے نہیں؟ کہنے لگی، یہاں سونے کا کیا کام، نیند پرستان میں نہیں آتی، ہمارا مشغلہ تو آٹھوں پہر سیر سپاٹے ہیں، کہ ہمارا مشغلہ جو ہے، ہمارا شوق جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ گھومنا پھرنا ہے۔ پرستان سے جی اکتایا تو دنیا والوں کے خوابوں میں چلے گئے۔ بہن میں نے دیکھا کہ واقعی نیند کا نام بھی آنکھوں میں نہیں، نہ پیٹ میں گرانی، نہ سر بھاری، نہ انگڑائیاں، نہ جمائیاں۔ یہ اب نیند کی علامات ہوتی ہیں جی کہ وہ سر بھاری ہونا، انگڑائیاں اور جمائیاں ہونا۔ سوچا کہ دیر کیوں لگائی جائے، قطر بیونت کا سامان تو موجود تھا ہی، یعنی کہ اس کو کاٹنے سینے کا سامان جو تھا وہ موجود تھا۔ اللہ کا نام لے کر جوڑے کترنے لگی، یعنی کہ کاٹنے لگی۔ اسی وقت سے سینے اور ٹانکنے کا لگا دیا۔ ادھر میں ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی، اپنا کام میں مصروف تھی، ادھر ناچنے گانے والی پریوں کے تخت اتر رہے تھے، ایک سے ایک طرح دار، یعنی کہ خوبصورت، ایک سے ایک شوخ، اپنے فن میں استاد، نہ یعنی کہ اپنے فن میں مہارت رکھنے والی۔ نہ کانوں نے کبھی ایسا گانا سنا تھا، نہ آنکھوں نے ایسا ناچ دیکھے تھے۔ آوازیں تھیں کہ جیسے کوئلیں مل کر کوکیں۔ کوئل کے بولنے کی جو آواز ہوتی ہے اس کو کوک کہتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی، اس میں صوت ہوتا ہے جی، کسی ہے ہوتی ہے کوک، اس میں صوت ہے کسی پرندے کی آواز، کسی جو ہے جی وہ کوئل کے بولنے کی جو آواز تھی۔ ناچ تھا کہ ہوا میں جیسے تتلیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا پوچھتی ہو بیگم، خدا کی قدرت کا تماشا تھا، لیکن مجھے تو اپنی فکر تھی کہ کہیں جلدی کام نپٹے اور چھٹکارا پا کر گھر جاؤں۔ ذرا کی ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتی اور اپنی سوئی چلانے لگتی، یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ آنکھ اٹھا کر
उनका वो जो खूबसूरत नाच था, जो गाना था उसको देख लेती, उन परियों की खूबसूरती को, उनके नाच, उनके रक़्स को देख लेती और फिर सुई से जो है वो अपने सीने परोने का काम जारी रखती। उनकी कारसाज़ी के कुर्बान सदके मुश्किल कुशा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को कहा जाती है, यानी कि मुश्किल को ख़त्म करने वाला। अक्ल ने ऐसा काम दिखाया जो पहले ही जोड़े में वाह-वाह हो गई, यानी कि शोहरत हो गई, मशहूरी हो गई, उनको पसंद आया। शहज़ादी का चेहरा भी खुशी के मारे फूल की तरह खिल गया। अब क्या था, मेरे हाथ-पाँव में घोड़े लग गए, यानी कि तेज़ हो गए, तेज़ी से काम करने लगी। दिनों का काम घड़ियों में होने लगा। कहानी बहुत लंबी है, कहाँ तक कहूँ? जिस काम की आदमी धुन बाँध ले, यानी कि जिस काम का इरादा कर ले, वो हो ही जाता है। आखिर सारे जोड़े सिल भी गए और टिक भी गए, यानी कि उनकी सिलाई भी हो गई और उन पर कढ़ाई का जो काम था, वो जो मोती जवाहरात या वो गोटा किनारी जो कुछ भी जो टाँकने का काम था, वो भी जो है वो हो गया। कितने दिन लगे ये कौन कह सकता है, वहाँ दिनों का हिसाब ही ना था। हाँ, अगर यहाँ इतना काम करती तो खुदा झूठ ना बुलवाए, मेरे अकेले हाथ पर 1 साल से कम ना लगता। मेरे अकेले हाथ पर कि यानी एक आदमी के काम करने पर, मुझ एक अकेले आदमी के काम से जो है जी वो 1 साल का अरसा जो है वो लग सकता था। इस अरसे में सारी परियाँ, ख़ास तौर पर शहज़ादी मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगी थी। खाला सईदानी कहते-कहते इसका मुँह ना सूखता था, यानी कि वो मोहब्बत से जो है वो पुकारती रहती थी। घंटों मेरे पास बैठी रहती और मुझको सुई चलाते देखा करती। तुम जानो, पास रहे का बड़ा असर होता है। मुझे भी उसकी भोली वाली शक्ल पर प्यार आता था, यानी कि एक कुर्बत जो आती है, साथ रहने का जो है वो बड़ा असर होता है इंसान पे। मगर दिल को क्या करती, ये निगोड़ा तो यहाँ पड़ा हुआ था, यानी कि दिल जो है वो कम वक़्त जो है वो अपने घर में जो है वो घर को जो है वो याद कर रहा था। घर की याद चैन नहीं लेने देती थी। हाय अपना खंडला परिस्तान में भी नहीं बोला। खंडला से मुराद है जी खंडर, यानी कि अपना उसका जो पुराना घर था। आखिर जब सारे काम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो गया, तो मैंने कहा हुज़ूर, खुदा ने मुझे सुरख़रू किया, यानी कि कामयाब किया। मौला ने मेरी आबरू रख ली। सरकार की शहज़ादी की शादी और शहज़ादी को ये जोड़े पहनने मुबारक हों। अब लौंडी को रुख़सत दीजिए, यानी कि लौंडी होता है जी नौकरानी जो है, उसको कहते हैं लौंडी को इजाज़त दीजिए। बादशाह बेगम बोली, सईदानी भी, हमारा जी चाहता है कि शहज़ादी की शादी देख कर जाओ। सच कहूँ मेरा जी भर-भर आया, यानी कि जी किया कि वहाँ पे रह जाऊँ, दुःख हुआ, ज़रा-सा अफ़सोस हुआ, मगर सोचा कि सईदानी दीवानी हुई है। ठीक है जी, दीवानी से मुराद होता है जी कि पागल हो गई है। तू खाकी ये आतिशी कि इंसान जो है वो खाक से बना है और जिन्न और परियाँ जो हैं, वो आग से जो है वो पैदा हुए हैं। मेल अच्छा नहीं है। ज़रा-सी देर में बिगड़ बैठें तो जलाकर खाक कर दें, कि अगर गुस्से में आ जाएँ तो इंसान को जो है वो नेस्तनाबूद कर दें। भाड़ में जाए परिस्तान और परिस्तान की शादी, चल अपने घर चल। और हाथ जोड़कर अर्ज़ किया, शहज़ादी की शादी आपको जम-जम नसीब हो। मुझे तो जाने दीजिए कि आपको जो है वो उसकी बहुत-बहुत मुबारकबाद हो। मुझे जो है वो इजाज़त दीजिए। ये सुनकर शहज़ादी की आँखों में आँसू भर आए। वो बोली, सईदानी भी, तुम क्यों जाती हो? हमारा दिल कुढ़ता है। ना जाओ, यहीं रहो, यानी कि मेरा दिल दुखता है। मेरे कलेजे पर चोट सी लगी, यानी कि दुःख हुआ, अफ़सोस हुआ। बड़ी मुश्किल से अपने आप को सँभाल कर बोली, सईदानी तुम पर वारी, यानी कि तुम्हारे सदके जाए। तुम अपना जी भारी ना करो, तुम बुलाओगी तो 100 दफ़ा आऊँगी, एकाएकी दुनिया नहीं छोड़ सकती। एकाएकी से मुराद है जी कि अचानक, यक अचानक दुनिया नहीं छोड़ी जा सकती। मट्टी मट्टी में खुश रहती है, कि इंसान भी मट्टी में बना है और दुनिया भी जो है जी वो मट्टी है, मट्टी से बनी है, तो इंसान मट्टी जो है वो मट्टी में खुश रहती है। इससे मुराद ये है जी कि इंसान जो है वो दुनिया में खुश रहता है। शहज़ादी को तो कुछ ख़फ़ा और कुछ रोंगटी सी होकर उठ गई। बादशाह बेगम बोलीं, अच्छा सईदानी भी, यानी कि वो नाराज़ होके चली गई। तुम्हारी मर्ज़ी, जाओ खुदा हाफ़िज़। और इसी कलमुहे बकर गधे को हुक्म दिया। कलमुहे होता है जी काले मुँह वाला, ठीक है जी? यानी कि गाली समझी जाती है एक तरह की। बकर जो था वो उस जिन का नाम था, कि सईदानी बी को इनके घर पहुँचा दे। खबरदार जो रास्ते में किसी किस्म की शरारत की
اور دیکھو جو انعام و اکرام سیدانی بی کو بادشاہ نے دیا ہے وہ سب پالکی میں رکھ لینا۔ دل میں خوش اور ظاہر میں بصورتی ہوئی، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ دل میں انعام و اکرام پانے کی خوشی اور بظاہر جو ہے جی اس کو ذرا سا ناگواری کا احساس دلاتے ہوئے سب سے رخصت ہوئی۔ وہی پری ذات جو مجھے پالکی سے اتار کر لائی تھی ساتھ لے کر چلی۔ پھاٹک کے باہر پالکی موجود تھی، یعنی کہ دروازے کے باہر پالکی موجود تھی، اور مردوں کی سی وضع کا آدمی پاس کھڑا تھا۔ میں مردوں کی کسی شکل کا، مردوں کسی طرح کا۔ میں پالکی میں بیٹھی اور دم کے دم میں پالکی ہوا سے باتیں کرنے لگی، یعنی کہ تیزی سے جو ہے وہ اڑنے لگی۔ پالکی میں بیٹھ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ جو پرستان کے بادشاہ نے انعام و اکرام دیا ہے کہاں ہے۔ اندھیرے میں کیا نظر آتا، ہاتھوں سے ٹٹولنا شروع کیا تو ایک کونے میں بہت سے کنکر پتھر معلوم ہوئے۔ جل گئی کہ موئے جنات تھے نا، یہاں بھی دغا کیا، دھوکہ کیا، یہ ان کے گھر کا انعام اکرام ہے۔ خیر جان بچی لاکھوں پائے، خیریت سے گھر پہنچ جاؤں تو جانوں بڑا انعام پایا۔ اور چپکے ایک ایک کنکر چپکے ایک ایک کر کے وہ کنکر اور پتھر پردے کی جھوری میں سے پھینکنے شروع کر دیے۔ قاعدہ ہے کہ خوشی میں راستہ جلدی کٹ جاتا ہے، قاعدہ ہے، قانون ہے، اصول ہے کہ خوشی میں جو ہے وہ وقت جلدی گزر جاتا ہے۔ آنکھ بند کرتے میں گھر آ گیا، یعنی کہ جلدی سے گھر آ گیا۔ ڈیوڑی میں پالکی رکھی، چراغ جل رہا تھا، پردہ جو الٹا اور چراغ کی جوت جو پڑی تو کیا دیکھتی ہوں، یعنی کہ چراغ کی روشنی جو پڑی تو جنہیں میں کنکر پتھر سمجھ رہی تھی جو حرات ہیں، بڑے بڑے تو میں نے سب پھینک دیے تھے، دو چار ننے ننے سے باقی تھے۔ سر پیٹ لیا، یعنی کہ افسوس ہوا، اتنی دولت کھوئی، نگوڑی پھینکنے کی کیا ضرورت تھی، ایسا ہی تھا تو گھر آ کر پھینک دیتی۔ لیکن بہن تقدیر کی کھوٹ کہاں جاتی ہے، یعنی کہ مقدر میں جو تقدیر میں جو بد نصیبی ہو وہ مٹ نہیں سکتی۔ نصیب میں تو پتھر بھی نہ تھے، ہیرے لال زمرد کیوں ملتے، ایک ایک پیر من بھر کا ہو گیا، یعنی کہ پیر اٹھانا مشکل ہو گیا، بھاری ہو گیا اس افسوس اور ندامت کی وجہ سے۔ صرف چار نگینے رہ گئے تھے، وہی لے کر بڑی مشکل سے اتری۔ گھر میں جو پہنچی تو بونٹ پلاؤ جیسا چھوڑ گئی تھی ویسا ہی دم پر لگا ہوا تھا۔ بڑی بی پکانے والی مغرب کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ دعا مانگ چکی تو انہوں نے پوچھا، بیگم کیا رستے میں سے الٹے پاؤں آ گئیں؟ خیر تو ہے؟ میں نے دل میں کہا، لیجئے، یک نہ شد دو شد، یعنی ایک نہیں دو۔ یہ فارسی کی زبان کا جو ہے جی ایک محاورہ ہے، یک نہ شد دو شد، کہ ایک نہیں دو مصیبتیں۔ پاکستان میں خدا معلوم کتنے مہینے لگ گئے اور یہاں ابھی چاولوں کو دم بھی نہیں آیا۔ اور بڑی بی سے بولی، ہاں بھی بھوک لگی ہوئی تھی اور کچھ جی بھی ٹھیک نہ تھا، یعنی کہ طبیعت بھی ٹھیک نہ تھی، رستے ہی سے آ گئی، اب انشاءاللہ کل جاؤں گی۔ دہلی کی چند عجیب ہستیاں جو ہیں جی وہاں سے یہ سبق لیا گیا ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ مزید جو ہے وہ مشقی سوالات کے ساتھ اگلے لیکچر میں جو ہے جی اس کے خلاصے پہ جو ہے وہ تفصیل سے بات ہوگی۔ تب تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔